بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز قائم کی۔ اگر کربلا میں حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو آج مسجدیں آباد نہ ہوتی، آج لاؤڈ اسپیکر پر گلدستہ اذان پر اذانوں کی صدائیں نہ ہوتی۔ یہ نماز قائم کرنے والے لوگ۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ عَلَانِيَةً وَسِرًّا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا، خاموشی اور چھپ کر بھی، مخفیانہ بھی، اور اظہار کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے، اعلان کے ساتھ، اظہار کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا۔ اچھا، وہ جو انفاق کرنے والے لوگ ہیں، والذین صبروا والذین اقاموا والذین انفقوا مما رزقناہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے انفاق کیا اس میں سے کہ جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ اللہ حسین مولا کو دیتا ہے اور حسین سب میں بانٹ دیتے ہیں۔ کبھی تو مولا حسین اعلانیہ دیتے ہیں جیسے یہ مجلس ہو رہی ہے، اور کبھی مولا حسین مخفی دیتے ہیں جیسے ہم سب کو علیحدہ علیحدہ پتہ ہے کہ ہمیں حسین نے کیا دیا ہے۔ کبھی ہمارا سب کا علیحدہ علیحدہ حساب ہے، ہر ایک کا رشتہ حسین سے علیحدہ ہے۔ میرا آپ کا تعلق مولا امام حسین کے ساتھ مختلف ہے، اور کبھی یہ عمومی حسین کی طرف سے ملنے والی غذا ہے۔ اس وقت ہم سب امام حسین کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ میں مادی غذا کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اللہ نے ویسے ہی وعدہ کیا ہوا ہے، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اسے بھی کھلاؤں گا، جو نہیں پڑھتا اسے بھی کھلاؤں گا۔ مادی غذا کی بات نہیں ہو رہی، روحانی غذا کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا ایک کو ختم کر دو، یہ آپ لوگوں کو خیال ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھ لیجیے۔ توجہ میرے ساتھ ہے۔ ترجمے کے مرحلے سے گزروں، پھر دیکھیں ہم مولا کی خدمت میں کتنی دیر رہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، بعض اوقات اگر میں آپ سب سے، آپ مجھ سے، ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آپ کو مجھے امام حسین نے کیا دیا ہے، تو ہر ایک کا حساب علیحدہ ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہوں کہ مولا نے کیا دیا ہے، لیکن تھوڑا سا ہی یاد کرنے پہ معلوم ہو جائے گا کہ امام حسین نے کیا دیا ہے۔ ہم سب کو علیحدہ علیحدہ بھی کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے، اور ہم سب کو مشترکہ بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے۔ ان تمام حسین کی عطاؤں کو اگر میں ایک جملے میں خلاصہ کروں تو میں یوں کہوں گا کہ حسین مولا وہ بخشنے والا ہے جو سب سے بڑی دولت اطمینان کی بخشتا ہے۔ امام حسین کے دروازے سے جو اطمینان کی دولت ملتی ہے، تمام تر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں جب امام حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہو اور حسین کا تذکرہ سامنے آ جائے تو وہ مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ وہ حسین جسے اللہ نے صاحب نفس مطمئنہ قرار دیا، جو تمام تر مسائل اور مشکلات کے باوجود چہرے پر خندانی کے ساتھ، رخساروں پہ سرخی کے ساتھ، پیشانی پر شکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ یہ ساری مصیبتیں مجھ پہ آسان ہے اس لیے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں امام حسین کے جو کربلا میں آپ نے ادا کیے ہیں۔ انفاق مما رزقناہم، یہ انفاق کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم انہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ انہیں دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں۔ جی، واسطہ فیض ہے، واسطہ رزق ہے، واسطہ عطا پروردگار ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتیں جس ذریعے سے ملتی ہیں وہ یہ گھرانہ ہے۔ یہ بہت روشن مسائل ہیں، بہت سے لوگ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ سے ڈائریکٹ بولنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو ان سے کسی حد تک ہمدردی بھی ہے، اس لیے کہ ہمدردی اسی سے کی جاتی ہے جو کمزور ہو۔ یہ ذہنی کمزور ہے، فکری کمزور ہے، آج نہیں کل سمجھ لیں گے۔
اور آپ اور میں اذان ولائے اہل بیت دیتے رہیں، ایک نہ ایک دن صفیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، اور اس ماحول کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو واسطے کو نہیں مانتے، جو بیچ کی، جو درمیان کی، جو اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، جو اسے نہیں مانتے، وہ در حقیقت ذہنی اور فکری فقر کا شکار ہے، ذہنی ناداری کا شکار ہے، فقیر لوگ ہیں۔ انہیں ان مجلسوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ دیتے رہیے۔ اللہ نے ان ہستیوں کو ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا ہے۔ حسین کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے۔ سلام علیکم، اور پھر جب یہ لوگ محشر میں، یہ لوگ جب پہنچیں گے وہاں جہاں ان کی حاکمیت ہوگی، تو پھر فرشتے انہیں سلامی دینے آئیں گے۔ فرشتے جب انہیں سلامی دینے آئیں گے تو جملہ ان کا یہ ہوگا کہ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر اس بات کے لیے کہ تم نے بہترین صبر کیا۔ میرے بچوں جوانوں، مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میری آج کا مضمون یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت اور اپنی حیثیت کو اس وقت روشن کرے گا، بڑھائے گا، بہتر کرے گا، ثابت کرے گا جب اس کی شخصیت کے اندر صبر آئے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے صبر کہا جاتا ہے۔ ذہن سے نکال دیں میرے بچے کہ صبر سے مراد نہ رونا ہے۔ رونا جسے نہ آتا ہو وہ صابر ہے، جو رو نہیں سکتا وہ صابر ہے، جو رو نہیں رہا وہ صابر ہے۔ رونے سے، گریے سے صبر کا 1% کا بھی تعلق نہیں ہے۔ رونے سے صبر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رونا تو دل نرم ہونے کی نشانی ہے۔ جس کا دل نرم ہوگا خود بخود آنسو آئیں گے، اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے، اس لیے کہ یہ خود بخود کا مسئلہ ہے۔ یہاں دل نرم ہونا شروع ہوا، وہاں آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اور ہمیں نماز وہ ہماری معراج کرواتی ہے کہ جس نماز میں دل اللہ کی طرف مڑا ہوا ہو۔ ہمارا بدن مڑتا ہے تو اسے خضوع کہتے ہیں، ہمارا دل جھکتا ہے تو اسے خشوع کہتے ہیں۔ ہم خضوع کے ساتھ خشوع بھی اللہ کی بارگاہ میں لائیں۔ ہمارا رکوع کے حالت میں گردن تو جھکی ہوئی ہے، بدن تو جھکا ہوا، یہ ہے خضوع۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جب والدین کے سامنے جانا تو اپنے دونوں شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا۔ تو یہ وَاغْفِضْ، خضوع بدن کے جھکنے کو کہتے ہیں، اور خشوع دل کے جھکنے کو کہتے ہیں۔ خشیت کا مطلب دل کا نرم ہو جانا ہے۔ خشیت خوف اور ہے، خشیت اور ہے۔ ہر جھکتا ہوا بندہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خشیت کی خاطر جھک رہا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے جھک رہا ہو۔ اگر آمادہ ہے تو ایک مثال دے رہا ہوں۔ سانپ سے بھی انسان بچتا ہے، اور والدین کا بھی انسان خیال کرتا ہے۔ جب سانپ سے بچتا ہے تو اسے خوف کہا جاتا ہے، جب والدین کا خیال کرتا ہے تو اسے خشیت کہا جاتا ہے۔ جس میں احترام شامل ہو اسے خشیت کہا جاتا ہے، اور جس میں کوئی احترام نہ ہو مگر احتیاط ہو رہی ہو، خوف آ رہا ہو، ڈر آ رہا ہو، اسے خوف کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں خوف زدہ نہ ہو۔ البتہ یہ آئیڈیل عبادت ہے، یہ آئیڈیل عبادت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم خوف زدہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم خشیت زدہ ہو۔ خوف زدہ نہ ہو، خشیت زدہ ہو۔ ہمارا دل اللہ کے سامنے دھڑک رہا ہو اور کانپ رہا ہو اور دھڑکنیں بڑھ رہی ہو تو یہ خشیت کہلائے گی، اور اگر ہمارا بدن صرف جھک رہا ہو تو یہ خوف ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، چلیے علی کے دروازے پر، فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، اس لیے کہ جنت کی لالچ میں عبادت مزدوروں کی عبادت ہے۔ پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، انعام ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ مزدوروں کا کام ہے جی، یہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والوں کا کام ہے، یہ تنخواہ پانے والوں کا کام ہے، یہ مطلبی لوگوں کا کام ہے۔ یا اللہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، اور میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا۔ دوزخ کے خوف سے عبادت کرنا یہ مجرموں کا کام ہے۔
کہ اللہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، حسین مولا علی کا جملہ، اور نہ ہی دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں تیری عبادت بل عبدتک وجدت اہلا لعبادتک، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے عبادت کا لائق پایا ہے۔